علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ، میں ہوں علی سرور۔ میاں نواز شریف 21 اکتوبر 2023 واپس تشریف لائے اور ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا اور انہوں نے اس میں اپنی پالیسی دی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں واپس آ کر پاکستان میں، اور آنے والے الیکشن کے حوالے سے بھی کسی حد تک جو خاکہ ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، تمام ہی سیاسی جماعتیں بھرپور طریقے سے انتخابی مہم چلانے کے لیے سرگرداں بھی ہیں، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی انتخابی مہم شروع کر دی ہے، جبکہ نون لیگ کی جانب سے بھی اب جلسے شروع ہو چکے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو جو کچھ کہا گیا ہے میاں صاحب نے، اب لگتا یہی ہے کہ میاں صاحب ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا، آہستہ آہستہ دوبارہ شاید اس طرف بڑھ بھی رہے ہیں۔ دوسری طرف جبکہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ایک جیل سے نکلنے کے لیے اور دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑا، یعنی انہوں نے عمران خان، نواز شریف دونوں کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل سے نکلنا چاہتے ہیں، اس لیے الیکشن لڑنے کی جلدی ہے ان کو، جبکہ دوسرا یعنی نواز شریف جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم صوبوں کو اختیارات منتقل ہوئے اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی پاکستان میں یہ، لیکن اب اس پر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ شاید وہ چاہتی ہیں کہ رول بیک ہو جائے 18ویں ترمیم، لیکن ایسا آسان نہیں ہے۔ لیکن نون لیگ کا اس پہ کیا موقف ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور انتخابی مہم بھرپور طریقے سے نون لیگ کب سے شروع کرے گی۔ خاص طور پر اگر میں بات کروں سندھ کے دورے کے حوالے سے کہا گیا تھا میاں صاحب اور مریم بی بی تشریف لائیں گے، وہ بھی اب تک واپس نہیں آئے۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، بہت شکریہ۔ میڈم کیا کہیں گی خاص طور پر اس بات پر کہ اب انتخابی مہم جو ہے باقاعدہ طور پر چاروں صوبوں میں نون لیگ ایک ساتھ شروع کرنے والی ہے یا صرف پہلے پنجاب ٹارگٹ ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم الیکشن کیمپین کا آغاز انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کے شیڈول جو ہوگا اس کے مطابق کریں گے کہ اس کا آغاز پنجاب سے ہو، بلوچستان سے، سندھ سے یا کے پی کے سے، یہ فیصلہ قائد کریں گے۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو کو تو زرداری صاحب بھی سیریسلی نہیں لیتے، اور ویسے بھی یہ ملک میں اب ایسی باتیں کرنے کا زمانہ نہیں رہا کہ وہ ایک بات کریں ہم اس کا جواب دیں۔ اب ملک میں پاکستان کے عوام کو مہنگائی سے نکالنے، مہنگائی کا خاتمہ اور معاشی لحاظ سے پاکستان کی صورتحال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں سیاست یہ سوچ کر کرنی ہے آگے کہ پاکستان کے عوام کو کس طرح سے ہم اس دلدل سے باہر نکال سکتے ہیں، جو مہنگائی، جو معاشی صورتحال ہو چکی ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ پچھلے 4 سال کی گورنمنٹ نے جو کچھ کیا وہ دیکھا، ہم نے بہت کوشش کی اس کو سدھارنے کی۔ اب ہم پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کریں گے، اب ہم عملاً عوام کے لیے ایسے اقدامات اٹھائیں گے جس سے ہم عوام کو کوئی ریلیف پہنچا سکیں اور ہم اپنی الیکشن کیمپین کو اس طرف لے کے جا سکیں نظریاتی طور پر کہ جس لحاظ سے عوام کو خود ریلیف مل سکے۔ پاکستان میں جہاں تک ہو سکے ہم مہنگائی کے خاتمے کے لیے، معاشی ترقی کے لیے، معاشی خوشحالی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، نوجوانوں کے مستقبل کے روزگار کے لیے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے پالیٹکس کا آغاز کریں۔ اچھا طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، آپ نے خود کہا کہ ابھی اناؤنسمنٹ ہوگی اور کہ چاروں صوبوں میں کس صوبے سے پہلے آپ نے انتخابی مہم شروع کرنی ہے، صرف 56 دن باقی رہ گئے انتخابات میں، 2 ماہ کا وقت بھی نہیں ہے، تو یہ تاخیر تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے ہو رہی ہے یا صرف نون لیگ میں کچھ اس طرح کے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے اب تک نہیں ہو سکا شیڈول اناؤنسمنٹ؟ نہیں، شیڈول تو الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا، جیسے ہی ہم نے امیدواروں کے انٹرویو کا آغاز کر دیا ہے۔ ہم تمام جو صوبہ پنجاب ہے، رحیم خان سے لے کے اٹک تک ہر روز ایک ڈسٹرکٹ اور ایک ڈویژن کر رہے ہیں، ہم انٹرویوز لے رہے ہیں کینڈیڈیٹس کے، اور لسٹوں کو ہم پھر بعد میں فائنل کر کے جیسے ہی ہمارے انٹرویوز اختتام پذیر ہوں گے ہم اپنے پرائمز کا اعلان کریں گے۔ ہم نے تیاری شروع کر دی ہے ہر جگہ سے، کے پی کے سے بھی، بلوچستان سے بھی، سندھ سے بھی اور پنجاب سے بھی۔ اچھا، یہ جو بات کی گئی ہے طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، بڑی اہم یہ ٹاپک ہے جس میں چاہتا ہوں ضرور اپنی رائے دیں۔ 18ویں ترمیم، صوبوں کو اختیارات منتقل ہوئے 18ویں ترمیم کے، اب 18ویں ترمیم میں مزید ترامیم کرنا چاہتے ہیں یا رول بیک کچھ جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ جی ہونی چاہیے، نون لیگ کا اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ 18ویں ترمیم پہ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں کچھ اس میں کچھ اور بہتری لانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے میری بات سنیں، 18ویں ترمیم جس کا کریڈٹ صرف پیپلز پارٹی لیتی ہے، میں اسے صحیح نہیں سمجھتی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 18ویں ترمیم جب اسمبلی سے پاس ہوئی تھی
تو یہ متفقہ طور پہ ہوئی تھی. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت اسمبلی کے اندر بیٹھی تھی, خواہ وہ اپوزیشن میں تھی یا گورنمنٹ میں تھی, سب نے 18ویں ترمیم کے حق میں ووٹ استعمال کیا تھا اور سب کے کنسنسس کے ساتھ یہ 18ویں ترمیم پاس کی گئی تھی. میں تو نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی ہماری جماعت کوئی ترمیم چاہتی ہے یا کچھ چاہتی ہے. ہم تو صوبوں کو اختیارات دینے کے حق میں ہیں. اچھا, 18ویں ترمیم پہ نہیں اعتراض نہیں ہے آپ کو, کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کے آپ کے جو جن کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں, چلنا چاہتے ہیں, ان کو اعتراض ہے ان چیزوں پر؟ نہیں ہوگا, ہمارے اتحادی ہیں, ہر پارٹی کا اپنا نظریہ ہے, ہر پارٹی کے اپنے خیالات ہیں, اتحادی ہیں ہمارے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنے نظریات بھی ان پہ امپوز کریں. وہ پولیٹیکلی جمہوری لحاظ سے آزاد ہیں, جو وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. اگر وہ اسمبلی میں لے کر آئے تو آپ لوگ ساتھ دیں گے ان کا؟ کن کا؟ ایم کیو ایم کا. بھائی ابھی تو اسمبلی کے الیکشن ہونے ہیں, ابھی تو اسمبلی نئی وجود میں آنی ہے, اس کے بعد وجود میں آ جائے گی. ابھی نون لیگ نے ظاہر 18ویں ترمیم پہ آپ کے کہہ رہی ہیں ابھی ہم نے کوئی نہ سوچا ہے نہ کوئی بات ہوئی ہے. نہیں, ہم تو 18ویں ترمیم کے حق میں ہم نے تو ووٹ دیا تھا اسمبلی کے اندر. جی بالکل, ظاہر مشترکہ طور پر منظور ہوا تھا. اچھا, یہ جو تنقید پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل کر رہی ہے نواز شریف صاحب پر, شہباز شریف صاحب پر, آپ کی پارٹی پر, اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ الیکشن ہے یا واقعی یہ بات صحیح ہے کہ نون لیگ کا دوسرا نام وہ کہتے ہیں مہنگائی لیگ ہے؟ دیکھیں, جنہوں نے یہ نام رکھا ہے نا, وہ 16 مہینے ہمارے ساتھ کیبنٹ میں تھے, وہ ہماری حکومت کا اتحادی حصہ تھے. آج اگر وہ حکومت ختم ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کا ہم اس وقت ہمیں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں مہنگائی کا, تو انہیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ ڈیفالٹ کے قریب تھی اور آج جو ملک بچا ہے تو مسلم لیگ نون کی قربانی سے بچا ہے. ہم نے اپنی سیاست نہیں, ہم نے ریاست کو بچایا ہے. ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے حکومت میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے گورنمنٹ میں آئے تھے, کیونکہ عمران خان نے جو اس حکومت کا حشر کیا تھا وہ 4 سال میں عوام نے بھی دیکھا اور دنیا نے بھی دیکھا اور میڈیا نے بھی دیکھا. مجھے زیادہ اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں, آپ سب باشعور ہیں اور آگاہ ہیں کہ اس 4 سالہ حکومت نے کیا کیا اور ہم نے 16 مہینے میں کیا کیا, یہ بھی آپ نے دیکھا ہے. اچھا, آج ایک بڑی اہم بات کی بلاول نے, وہ میں چاہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, کہ بانی پی ٹی آئی کی پالیسیوں سے ملک کو دہشت گردی کا سامنا ہے. ماضی میں دہشت گردوں کو جیلوں سے نکالا گیا جس کی وجہ سے دہشت گردی بڑھی. اس بات پر متفق ہیں آپ بھی؟ دیکھیے, وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دے سکتی ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے اس 4 سالہ دور میں دہشت گردی پھر آئی. پاکستان میں جب نواز شریف کی حکومت تھی تو اس وقت دہشت گردی 0 پہ چلی گئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کراچی سے لے کے خیبر تک ہم نے روشنیاں بحال کی, دہشت گردی کا خاتمہ کیا. لیکن جیسے ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی اور اس کے بعد عمران خان صاحب تشریف لائے تو پھر دہشت گردی اسی نتائج پہ اسی طرح بھگتی لوگوں نے جیسے کہ اس کا حال پاکستان میں ہوا. اور یہ دہشت گردی جس ذرائع سے ہمیں پتہ لگا ہو رہی ہے, ہم نے اس لیے بھی تمام افغانیوں کو پاکستان سے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے انہوں نے بھجوایا باہر کہ ہمیں ملک میں امن چاہیے, خواہ اس کی قیمت ہمیں کچھ بھی ادا کرنی پڑے. ہم ملک میں امن چاہتے ہیں, خاص طور پہ عوام کے لیے, پاکستان کے لیے, نوجوان نسل کے لیے, بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے. اچھا, آپ لوگوں نے معیشت کے حوالے سے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے, معیشت بہتر کرنے کے حوالے سے ظاہر ہے کوئی آپ نے شیڈول یا اس طرح کی کوئی آپ نے بنا لیا ہے میکانزم جس کی وجہ لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو آپ ان چیزوں پر بآسانی قابو پا لیں گے؟ انشاءاللہ تعالی محمد نواز شریف پاکستان میں واپس آ چکے ہیں. میں سمجھتی ہوں پاکستان کو درپیش تمام مسائل کا حل صرف اور صرف نواز شریف ہے. جیسے الیکشن ہوں گے ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ معرض وجود میں آئے گی, ہم ان تمام مشکلات پر قابو پائیں گے اور آپ ہماری پالیسیاں بھی دیکھیں گے اور ان پر عمل ہوتا بھی دیکھیں گے اور نواز شریف کی قیادت میں دیکھیں گے. اچھا, ہمارا منصور بھی بن رہا ہے اس سلسلے میں. رانا ثناء اللہ صاحب نے, پنجاب کے صدر بھی ہیں, 100 سیٹوں کا دعویٰ کیا ہے الیکشن سے پہلے ہی. تو یہ بڑی اہم دعویٰ ہے, بڑی اہم اسٹیٹمنٹ ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ جی 100 سیٹیں تو ہم قومی اسمبلی میں یہیں سے حاصل کر لیں گے. انہوں نے 100 سیٹوں کا بعد دعویٰ کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 120 سیٹوں کا فگر آپ کو بتا رہی ہوں, اس لیے کہ محمد نواز شریف کے آنے کے بعد پاکستان میں کے عوام میں جو جذبہ ہے اور جو انہیں پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ نواز شریف کے ہر دور میں ترقی ہوئی, نواز شریف کے ہر دور میں پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی, نواز شریف کے ہر دور میں ملک بار بار اوپر گیا اور پھر ان کو ایک سازش کے تحت ہٹایا بھی جاتا تھا. اور جس طرح سے چائنا پاکستان چائنا کوریڈور نے
में काम शुरू हुआ और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आई। ये सब नवाज शरीफ के दौर की बातें हैं। इंशाल्लाह अवाम की का साथ, पाकिस्तान के अवाम के वोट की पर्ची हमारे हक में होगी तो हम नेशनल असेंबली की 120 सीटें लेंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए, आपका दावा है। और दूसरा, आपकी पार्टी चूंकि बड़ी पार्टी है, कुछ चीज़ लेकिन सीनियर रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात की खबरें आती रहती हैं, हसन इकबाल साहब, दानियाल अजीज़, हनीफ अब्बासी वगैरह, तो ये सच्चाई है या ये सिर्फ खबरों तक महदूद नहीं बातें? भाई बड़ी बड़ी जमहूरी पार्टियों में ये छोटे छोटे काम होते रहते हैं, ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं होती। पार्टी एक सियासी घर होती है, एक घर में अगर इख्तलाफात हो सकती हैं 2-4 लोगों के दरमियान, तो मुस्लिम लीग नून तो बहुत बड़ी पार्टी है, कराची से खैबर तक, उसमें ऐसे छोटे छोटे इख्तलाफात जो हैं उनकी कोई हम अहमियत नहीं समझते। वो आज घर में बात हुई, कल फिर ठीक हो जाएंगे, हमारे घर का मामला है, हम समेट लेंगे। अच्छा, सिंध में बड़ा हैरानकुन फैसला हुआ है। मैं चाहता हूँ आखिरी सवाल है आपसे, जाते जाते इसका जवाब दे दीजिए। बशीर मेमन साहब को सिंध का सदर बनाया गया है, साबिक डीजी एफआईए रहे हैं, नून लीग में अभी आए थे और आते ही सदर बना दिया गया। बाकी जो लोग हैं आपके पुराने कारकुनान रहनुमा, उनके साथ जाती नहीं है? किसी के साथ जाती नहीं है, वो सबको साथ लेके चलेंगे, सबकी मुशावरत से चलेंगे। हमने सबकी मर्जी मालूम करके, सबका इरादा मालूम करके उन्हें सुधार दी है, सब हमारे साथ मुत्तफिक है। तो बाकी कोई कॉम्पिटेंट आदमी नहीं था यहाँ सिंध में? सिंध में हर आदमी कॉम्पिटेंट है इंशाल्लाह ताला। जिसको जो जिम्मेदारी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सौंपेंगे तो बतरीका एहसन उसको सर अंजाम देगा। आप जरा इलेक्शन तो आने दें इंशाल्लाह। इलेक्शन आने, बहुत शुक्रिया मताहिरा औरंगजेब साहिबा, वो कह रही जरा इलेक्शन तो आने दें, आपको पता चल जाएगा कि नून लीग क्या क्या सरप्राइज़ देने को तैयार है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो तनकीद की, इस बारे में बात करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि वो जो तनकीद कर रहे हैं उनको करनी नहीं चाहिए, बनती नहीं है। वजह उसकी ये बता रही हैं, वो किसी 16 माह पीडीएम की हुकूमत में बिलावल भुट्टो ज़रदारी यानी पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं वो वज़ीर थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़ुद वज़ीर ख़ारजा थे और वो कहती हैं कि जी होना नहीं चाहिए। 18वीं तरमीम बहुत अहम है और इस पर एमक्यूएम ने मज़ीद उन्होंने कहा है कि इख्तियारात मज़ीद नीचे सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। मज़ीद तरमीम के हवाले से उन्होंने बात की है। 18वीं तरमीम में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी बात की है और ये भी कहा है उन्होंने कि देखिए 18वीं तरमीम पर ना तो साबिक चेयरमैन पीटीआई ने बात की, अमल दरामद किया, और ना ही नवाज शरीफ ने किया। तो हम इसलिए, और दूसरी बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन क्यों लड़ रही है, मंशूर क्या है, इस पर भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी आजकल चूँकि वर्कर कन्वेंशन और जलसे और इस तरह के केपीके और दीगर जगहों पर मुसलसल मुतहर्रिक हैं और जिस पर बात भी कर रहे हैं, वो कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जहाँ वो नून लीग को, वहाँ 18वीं तरमीम पर भी उन्होंने बात की है और उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि बेनज़ीर मज़दूर कार्ड मुतारिफ़ करवा सकें। यानी इक़्तिदार में आकर वो ये कह रहे हैं कि जी मज़दूरों के लिए हम एक कार्ड लेकर आएंगे, जिस तरह सेहत कार्ड और दीगर कार्ड जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिस तरह शुरू किया था, इस तरह का वो ये मंसूबा शुरू करना चाहते हैं। और लेकिन ये जो डेवलपमेंट के हवाले से उन्होंने आज कुछ चीज़ें कहीं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि जी उन्होंने जो कहा कि पीटीआई के चेयरमैन जो बानी चेयरमैन हैं, उनकी पॉलिसियों की वजह से मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है। और ये वो दो चीज़ें हैं इस वक्त जो कौम को दरपेश हैं, एक मईशत और दहशतगर्दी के जो सामने है, क्योंकि बहुत हद तक इस पर कंट्रोल किया है और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। कुर्बानियाँ हैं आम आवाम की भी, हमारे इदारों के लोगों की भी, और दहशतगर्दी पर काबू पाए। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इंडिया अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर जो है इस तरह की चीज़ें और हमलावर और साजिशें और दहशतगर्दी ये सब कुछ करता है और फिर निपटा जाता है दोबारा उनसे। तो इसमें उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है वो बानी पीटीआई पर, इसमें किस हद तक सदाकत है और इससे कितना नुकसान हमें उठाना पड़ा पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को, ये भी बहुत ज़्यादा सवाल इस पर उठाते हैं लोग कि जी ये पॉलिसीज़ जो हैं खान साहब की हरगिज़ दुरुस्त नहीं थी, जिससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है पूरी कौम को, हमारे इस मुल्क को। और लेकिन दो चीज़ें जो हमने देखा कि एक तो इस वक्त जो दरपेश है सबसे बड़ा मसला मईशत, अगर उस पर हम बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ चली गई है, 66,000 पॉइंट से भी ऊपर चली गई है 100 इंडेक्स। और उस हवाले से जितनी भी सियासी जमातें हैं वो अपनी पॉलिसीज़ का अनाउंसमेंट कर रही है, वो मंशूर के हवाले से बात कर रही हैं कि जी हमारा मंशूर ये होगा और अगर हम जीतते हैं इलेक्शन, हमें अगर वोट देते हैं आवाम, तो हम आकर के जनाब मईशत को बेहतर कर देंगे। हम ये जो दहशतगर्दी की जंग है या दहशतगर्दी जो दोबारा सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनको कुचल भी देंगे, हमारे पास उनकी पॉलिसीज़ मौजूद हैं। फिर मज़दूरों, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए पॉलिसीज़ का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात 2024 को इलेक्शन होना है। शेड्यूल की अनाउंसमेंट अगले
2-4 دنوں میں شیڈول کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اس پر ہم بات کریں گے. پاکستان کا معروف نام سینئر تجزیہ کار صحافی مبشر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ میر صاحب. کیا کہیں گے کہ توبوں کا رخ جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مسلسل نون لیگ اور پی ٹی آئی کی جانب ہی ہے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جیل سے نکلنے کے لیے اور دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے. بہت شکریہ سرور صاحب. اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں بلاول صاحب جو ہیں وہ کافی دیر سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو پولیٹیکل ریویلری ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے بٹوین نواز شریف اور پیپلز پارٹی, اور یہ تصور کر لیا جائے عوام کے ذہنوں میں یہ بات جو ہے وہ بیٹھ جائے کہ میدان میں ہم ہی دو بڑے حریف ہیں. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. دونوں کی ڈور ایک ہی جگہ سے ہلتی ہے, اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. اچھا, لیکن اس میں میر صاحب اگر دونوں کی ڈور بھی ایک جگہ سے ہل رہی ہے اور خلاف بھی نہیں ہے تو پھر نون لیگ اس پہ رسپونڈ نہیں کر رہی. یہ ٹھیک ہے, صحیح نہیں, اچھا کر رہی ہے, نہیں کر رہی, وہ نہیں اس چیز کو اسٹیبلش ہونے دینا چاہتی. انہیں پتا ہے کہ وہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے اس لیول پہ اس وقت پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہے. پیپلز پارٹی ان سے ایک قدم پیچھے کھڑی ہے. وہ اپنی اس انڈرسٹینڈنگ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. آپ دیکھیں ابھی تک جب سے نواز شریف صاحب آئے ہیں انہوں نے مختلف جگہوں پہ جو ایگریمنٹس کیے ہیں, جو انہوں نے الائنس بنانے کی کوشش کی ہے, اس میں جو بھی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بخوشی الائنس بنا رہی ہیں. رزلٹ کیا نکلے گا وہ بات کی بات ہے. بالکل. لیکن کیا اتنی بخوشی کوئی الائنس بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہوا ہے؟ نہیں. تو اس کی وجہ واضح ہے کہ جہاں سے سگنلز مل رہے ہیں وہاں سے سگنل جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو مل رہے ہیں. زرداری صاحب کو یا بلاول بھٹو زرداری کو وہ سگنل نہیں مل رہے. تو لہٰذا انہیں یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ پرابلم کریٹ ہوئی ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کریں گے الیکشن میں, ہماری پوزیشن کیا ہوگی آفٹر 8 فیبروری 2024, ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اب ظاہر انہوں نے 15 سال ایک صوبے میں حکومت کی ہے, وہاں پہ انہوں نے انجوائے کیا ہے, بہت وسائل جو تھے ان کے ہاتھ میں تھے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس بہت دولت آتی ہے, انہوں نے اس کو بہت جو ہے وہ اپنے حق میں استعمال کیا ہے, اور سندھ کی جو بیوروکریسی ہے وہ انہوں نے اپنے حق میں کی ہے, سندھ کے بڑے بڑے خاندانوں کو اپنے حق میں کیا ہے. تو یہ باور کرانے میں انہیں یہ کامیاب رہے ہیں کہ آپ کا سروائیول ہمارے ساتھ ہے. تو یہ تو ان کی چلو ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں ان کا جو الیکشن کی امیدواروں کی جو اسکروٹنی اور سارا کچھ ہو رہا ہے وہ پورے ملک کے حساب سے نہیں ہو رہا. سب سے پہلے اجلاس سندھ بورڈ کا ہوا ہے, پارلیمانی بورڈ کا, اس لیے کہ ان کے پاس سندھ ہی ہے. وہ سندھ کو ہی ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ سندھ پہ ہی ایمفسائز کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ ترب کا پتا ہمارے ہاتھ میں رہنا چاہیے. اچھا, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ پر اس بار بھی پیپلز پارٹی اکتفا کر کے اور خاموشی چھا جائے گی؟ آبویسلی کے پی کے میں وہ کہیں نظر نہیں آ سکتے. بلوچستان کی صورتحال تو خیر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بٹی ہوئی ہوتی ہے, وہاں پہ بھی نواز شریف صاحب کو زیادہ جو ہے وہ جگہ دینے کی کوشش کی گئی ہے. اور ادھر جو پنجاب کے اندر ایک نئی پارٹی کھڑی کی گئی ہے اس کا کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد تو نہیں ہو رہا, جو استحکام پارٹی ہے. تو لہٰذا میاں صاحب سے بات ہو گئی ظاہر ہے. تو پھر آپ دیکھیں نا کہ جب وہ اتنی اینزائٹی ہے بلاول بھٹو زرداری کی طرف, تو اس اینزائٹی کا وہ اظہار تو کریں گے نا کہ بھائی میری پوزیشن کیا ہے. جبکہ میں 16 مہینے آپ کے ساتھ تھا, میں 16 مہینے آپ کا حصہ تھا, تو اب 16 مہینے کے بعد میں آپ کا جو ہے وہ رائیول کیسے ہو سکتا ہوں. آپ میری پوزیشن جو ہے وہ جن کو وہ کہہ رہے ہیں بول وہ نواز شریف کو رہے ہیں, کیا وہ کسی اور کو رہے ہیں, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن جو ہے اس کو کلیئر ہونا چاہیے. ہمارا جو ایک مقام ہے کیا وہ بچ رہا ہے کہ نہیں بچ رہا. اچھا, لیکن یہ بات دیکھ لیجیے, انزائٹی یہی ہے کہ ایک طرف تو آپ کی بات اگر درست ہے تو ٹھیک ہے جی, وہاں 3 صوبوں میں اگر پیپلز پارٹی کو اتنی کامیابی حاصل نہیں ہمیں نظر آ رہی, نہ کوئی بہت زیادہ ووٹ بینک نظر آ رہا ہے. سندھ تک تو ظاہر ہے سندھ میں 3 مرتبہ حکومت کی ہے اور 4تھی مرتبہ لگتا یہ ہے کہ انہیں کی حکومت آ جائے گی. لیکن اگر ایک ہی جگہ سب کچھ بات ہو رہی ہے تو پھر سندھ میں ان کے خلاف کیوں اتحاد بنائے جا رہے ہیں؟ مولانا صاحب بھی اکٹھے ہو گئے, ایم کیو ایم پاکستان بھی ہے, دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں, اور اس بار نون لیگ نے سندھ کا رخ کیا ہے 27 سال کے بعد. دیکھیں سیاسی میدان ہے,
نواز شریف صاحب کا ماڈل بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ عمران خان تھے جنہوں نے 2018 میں اس چیز کو تسلیم کر لیا ہوگا کہ ٹھیک ہے مجھے صرف وزیر اعظم بناؤ یا صوبہ پنجاب میرے پاس ہونا چاہیے, باقی جس کے پاس جو مرضی چلا جائے. لیکن نواز شریف صاحب کا آپ دیکھیں ان کے پاس اقتدار آتا ہے تو وہ سندھ کو ان ایڈریس نہیں چھوڑتے. 2013 میں بھی انہوں نے سندھ کے ساتھ جو ہے اتنی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ جب چاہتے تھے وہ آتے تھے اور اس کے صوبائی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ اچھے تھے. لیکن 2002 میں تو خیر ان کی پوزیشن نہیں تھی کیونکہ وہ ملک میں نہیں تھے, لیکن 97 میں تو وزیر اعلیٰ ان کا تھا, ان کے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے یقیناً یہ چیز سوچی ہوگی کہ بھائی اگر مجھے صوبہ سندھ میں پاور شیئرنگ نہیں ملتی تو ایز اے وزیر اعظم اگر میں بن جاؤں یا میں صرف سمجھوں کہ صرف پنجاب میرے پاس ہونا چاہیے, یہ معاملات جو ہیں وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ فیوریبل نہیں ہوں گے. مجھے ہر صورت یہاں پہ صورتحال میرے حق میں ہونی چاہیے. اسی لیے جو باقی کی پارٹیاں ہیں ایون کہ وہ پارٹیاں ادھر بھی کمفرٹیبل رہی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, جیسے کہ ایم کیو ایم ہے, لیکن ایون دین جیسے کہ جے یو آئی ایف ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف جو ہے نا وہ رخ کر کے کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. اب میرے صاحب یہ بار بار آج کل کچھ سیاسی جماعتیں بات کر رہی ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہ, اور لگتا یہ ہے کہ 18ویں ترمیم پہ کچھ چھیڑ چھاڑ کا ارادہ رکھتے ہیں لوگ, لیکن بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی نے تو کہا ہے جی ہم تو مزاحمت کریں گے. نون لیگ اس حوالے سے فی الحال تو خاموش ہیں, ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے بعد کچھ اس پر بات ہو. آپ کو لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم میں مزید ترامیم کی بھی ضرورت ہے, خاص طور پر ایم کیو ایم کا جو یا دیگر سیاسی جماعتیں جو بات کر رہی ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو طے ہوئی ہے کہ ایم کیو ایم نے تو بڑی کھل کے بات کی ہے, لیکن 2018 کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر بھی بڑی بات ہوتی رہی, لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اس کو چھیڑ سکتے. صدارتی کا بھی الیکشن اور صدارتی نظام کے اوپر بھی بات ہوتی رہی, لیکن ایک بات انہوں نے بڑی کھل کے کہی تھی کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کی پوزیشن جو ہے فائنانس کے حوالے سے بہت کمزور ہو گئی ہے اور اس کے اوپر برڈن بہت زیادہ ہے. ایک بات جو ہے بڑی حقیقت پسندانہ ہے, وہ کیا ہے کہ جو آپ لون لیتے ہیں دنیا کے مختلف مالیاتی اداروں سے وہ فیڈرل لیتا ہے اور وہ اپنے صوبوں کو جو ہے لک آفٹر کرتا ہے, لیکن وہ برڈن سارا جو ہے واپس کرنے کا فیڈرل کے پاس آتا ہے. اس میں صوبے جو ہیں اس کو بالکل جو ہے وہ کسی قسم کا تعاون نہیں کرتے, خاص طور پہ جو انرجی کے معاملات ہیں. اگر صبح یہ بجلی کے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے اس میں جو ہے وہ اگر مشکل آتی ہے تو پولیس جو ہے وہ فیڈرل کے ساتھ تعاون نہیں کرتی. وہ پولیس کے ایون صوبائی محکموں کے کتنے جو ہیں وہ ڈیفالٹ کر رہے ہوتے ہیں محکمے جو بجلی کا بل نہیں دے رہے ہوتے. لہٰذا یہ ایک نا امبیلنسڈ سچویشن کریٹ ہوئی ہے خاص طور پر صوبوں اور وفاق کے درمیان. جو این ایف سی ایوارڈ ہے وہ بھی ری ایڈریس ہونے والا ہے اور یہ 18ویں ترمیم میں ری ایڈریس ہوگی, اور یہ جو بیلنس آف پاور ہے یہ بھی ری ایڈریس ہوگا. تمام چیزیں ری ایڈریس ہوں گی. بہت شکریہ مبشر میر صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے کہا جی یہ جو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف الزامات, پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل تنقید کر رہے ہیں نون لیگ پر اور دیگر لوگوں پر, خاص طور پر نون لیگ کی یہ بات کی جاتی ہے تو جو قیادت ہے نون لیگ کی وہ رسپونڈ نہیں کر رہی, بلکہ جو سینئر رہنما ہے انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ بلاول کہتے رہیں, اور چونکہ پنجاب میں اگر وہ ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم پر ظاہر تنقید کریں گے تو ہی لوگ متوجہ ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں صرف سیاست ان کی ہے اور یہ الیکشن تک کی بات ہے. اور یہ آج مبشر میر صاحب نے بھی کہا کہ یہ صرف تنقید ہے اور وہ صرف الیکشن کے لیے ہے, الیکشن کے بعد دیکھ لیجئے گا یہ سارے آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گے. دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. فی الحال تو بڑا مضبوط نون لیگ کا ہم دیکھ رہے ہیں سیٹ اپ. مضبوط سے مراد یہ ہے کہ جس طرح وہ اتحاد کیا انہوں نے کاف لیگ سے, چودھری شاہ صاحب, ایم کیو ایم پاکستان, مولانا فضل الرحمان, استحکام پاکستان پارٹی, باپ پارٹی, تو اس وقت تو پوزیشن الیکشن سے پہلے ہی ان کی مضبوط نظر آ رہی. پاکستان پیپلز پارٹی گو کہ اتحاد بہت ساری سیاسی جماعتیں موجود ہیں جن سے ہو سکتا ہے, خاص طور پر الیکشن کے بعد اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا وہ چاہتے ہیں یا اس سے پہلے کوئی بات ہو سکتی ہے تو یہ بھی ممکنات میں سے, لیکن آنے والا وقت بتائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے معنی.
ہے.